تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے چوہدری صاحب کہ چودھری پوچھے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ منسٹر کا ہٹانا یا اس کا استعفیٰ اور چیز ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے یا وہ استعفیٰ نہ دے دیں. دو ہی طریقے ہیں ان کو ہٹانے کے. گرفتار اگر ہو بھی جائے تو وہ وزیر اعلیٰ رہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل مراد علی شاہ تھوڑی خواہش ہو سکتی ہے. نہیں میری خواہش تو نہیں، میں تو قانون بتا رہا ہوں. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا کنٹینیو کریں گے نیب کے دفتر میں بیٹھ کے بالفرض. یہ سارا مفروضے کی بنیاد پہ ہے. استعفیٰ پہلے دے دیں گے. استعفیٰ دے دیں گے کیوں نہیں؟ مطلب وہ ہے نہیں نا، کوئی بات کچھ نہیں پلے، اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. اگر وہ وزیر اعظم ساروں کی منتیں نہ کرتے تو یہاں بجٹ پاس کرنا بھی آسان کیا اس بات کا بھی یہ نہیں. اچھا میرے پاس جو ایک اطلاع ہے چوہدری صاحب، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو 12 اگست سے پہلے ہو سکتا ہے ان کو بریف کر دیا جائے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہ ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے رپورٹ مانگی ہوئی ہے متعلقہ اداروں سے کہ مجھے اپنی پارٹی سے بھی مانگی ہوئی ہے، ود ان پارٹی بھی کہا ہے کہ ذرا مجھے چیک کر کے بتائیں یہ جو باتیں آ رہی ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے. دوسرا متعلقہ اداروں سے، متعلقہ ادارے کے جو میں بتا دیتا ہوں، انٹیلیجنس بیورو سے کہا ہے. انٹیلیجنس بیورو سے کہا ہے اعظم خان کے ذریعے، DGIB کے ذریعے کہ آپ ذرا رپورٹ لائیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج کل میں، کیونکہ یہ 5 اگست کی وجہ سے بزی تھے سارے، اور کل یا پرسوں یا نیکسٹ ویک ان کو بریف کر دیا جائے ساری سچویشن سے. اور شہزاد اکبر صاحب سے رائے بھی لی جائے گی اگر یہ ساری چیزیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا KP کے حکومت ہے نا جی، ان کو گرفتار کرنا اور ان سے پہلے اعتماد میں نہ لیا جانا، تو یہ چیزیں ہیں، یہ بریف کیا جائے گا. اور اس میں وزیر اعظم عمران خان، کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر رپورٹس آ جاتی ہیں تو کیا ڈیسیشن لے سکتے ہیں؟ بال ابھی تک تو ان کا آج تک تو 2 سال میں جو بھی رپورٹیں آئی ہیں، رپورٹوں کو بھی انہوں نے مطلب کوئی اہمیت نہیں دی. اب چونکہ پانی سر سے گزر گیا ہے، ایک 2+2 کیس جو ہے وہ سرفس کر گیا ہے، اور اس کو انہوں نے ساتھ ہی ایک جو اپنا ایک بیان بھیجا ہے نا، آپ نے شاید پڑھا نہیں نیب والوں کا، کہ اتنے کروڑ روپیہ وہاں سے رشوت لی گئی ہے اور پالیسی کے تبدیل کیا گیا ہے اور زبردستی کرایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے پورا کیس بنایا ہے اور ان کے پاس پورا ایویڈنس ہے، اور 12 اگست کو اس لیے بلایا وزیر اعلیٰ کو، ورنہ وہ بلاتے ہی نہ. تو اب یہ وزیر اعظم صاحب میری اطلاعات کے مطابق تو کسی سٹیج پر بھی عثمان بزدار کو بدلنے کو تیار نہیں تھے. اور اب چونکہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی سٹیٹڈ پوزیشن جو ہے، چوری چکاری، بدعنوانی، نااہلی کے اور لوٹ مار کے خلاف ان کا جو موقف ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک حد سے زیادہ کسی کو پروٹیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، اب آگے بڑھتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. میرے پاس اطلاعات یہ ہیں جناب کہ نیب جو ہے وہ کوئی مرکز کی سطح پہ بھی کچھ حکمراں جماعت کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہی ہے مرکز میں بھی، اور 2-4 مقدمات جو پینڈنگ پڑے ہیں، اور اگر ان کے اسٹے آرڈرز خارج ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں پڑی ہیں، معلم جبہ کیس ہے بالخصوص، وہ بھی آ سکتا ہے. اور نیب جائزہ لے رہی ہے کہ کیا ہم ان حکم امتناعی کے باوجود کیا سمن کر سکتے ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل اعظم خان صاحب کا نام ہے اس میں، کہ ان کو سمن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی نیب کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں. اور اس میں PTI کے جن لوگوں کا نام آ رہا ہے ان کو بھی یہ فیصلہ ہوگا میرا خیال ہے آئندہ 1-2 ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک میں ہو جائے، اور ورنہ پھر کچھ جیسے اوپینین آئے گی اس کے اکارڈنگلی. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وفاقی سطح پہ کیا ہو سکتی ہیں